وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بجاهد النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ عظیم عبادت ہے صلوات، ذرا مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی، جو ذات ببرکات بھی ہے اور خالق کائنات بھی ہے، جو تمام جہانوں کا بنانے والا ہے، وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی عبادت و سجدے کے لائق ہے، وہی معبود ہے، وہ ایک ہے۔ تمام تعریف و توصیف رب کے پیارے، رب کے محبوب، شافی یوم النشور، فخر عرب و عجم، رفیق عمر و ابو بکر، محسن عثمان و علی، حضرت سیدنا محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ گلدستہ پیش کرنے کے بعد میرے سامنے موجود سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک دن عطا فرمایا ہے۔ ایک تو یہ دن ویسے جمعۃ المبارک کا دن ہے، بہت مبارک والا، عظمت والا، شان والا دن ہے، اور اس کی عظمت مزید دوبالا اس شان سے ہوتی ہے کہ آج ربیع النور کی یکم تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں خوشی کے آشیانے بجانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی دھوم مچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں حضور کے میلاد کا جو انقلاب تھا اللہ اسے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ماہ مبارک ہے ربیع النور، یہ تمام عاشقان رسول کے لیے بڑا سعادت والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کا میلاد منانے والوں پر بہت کرم فرماتا ہے، اور جسے یہ اپنی زندگی میں ملتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ اسے بہت بڑی سعادت کی بات سمجھتا ہے کہ اللہ نے میری زندگی کے اندر مجھے دوبارہ میلاد منانا عطا فرمایا ہے، کیونکہ حضور سے محبت ہی اصل دین ہے، حضور کی اتباع ہی اصل دین ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت سے ہم مسلمان ہیں، حضور کے کرم سے، حضور کی نوازی سے، حضور کی عطا سے ہمیں رب ملا اور رب کا قرآن ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ہدایت کا رستہ بن کر آئے ہیں، اور ہمیں ہدایت دکھانے آئے ہیں، اور ہمیں اللہ کے قریب کرنے آئے ہیں۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ ہم نے بن دیکھے حضور سے پیار کیا ہے، بن دیکھے حضور سے محبت کی ہے۔ دنیا کا یہ فلسفہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بن دیکھے کسی سے پیار کیا جائے، یہ ممکن نہیں۔ اگر کسی سے پیار کیا جاتا ہے تو اسے پہلے دیکھا جاتا ہے، اس کے اوصاف کو پڑھا جاتا ہے، اس کے ظرف کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے، اس کا چلنا پھرنا دیکھا جاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ بغیر دیکھے کسی سے محبت کی جائے، نہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کو دیکھا نہ ہو، صرف سنا ہو، اس سے محبت ہو جائے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی ہے، ان کے ذکر میں یہ برکت رکھی ہے کہ جو بھی ان کا ذکر سنتا جاتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہوتا جاتا ہے۔ وہ ہستی بڑی عظیم ہستی ہے، بڑی مبارک ہستی ہے، بڑی شان والی ہستی ہے، اور ان کے بعد والے صرف ان سے محبت نہیں کرتے بن دیکھے، بلکہ ان سے پہلے بھی جو آئے تھے وہ بن دیکھے محبت کرتے تھے۔ تمام رسل
تمام رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ بن دیکھے حضور سے پیار کر کے گئے ہیں، بن دیکھے حضور کی خبر دے کر گئے ہیں، وہ بن دیکھے حضور سے محبت کر کے گئے ہیں۔ اور حضور کی موجودگی میں بھی بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے بن دیکھے حضور سے پیار کیا ہے۔ سہیب روم سے کیوں آئے ہیں؟ بن دیکھے محبت کر کے آئے ہیں۔ سلمان فارس سے کیوں آئے ہیں؟ بن دیکھے محبت کر کے آئے ہیں۔ لیکن یہ آ کر انہوں نے دیکھ تو لیا، محبت مضبوط تو کر لی، لیکن کوئی ایسے تھے جنہوں نے دیکھا نہیں، ڈائریکٹ محبت کی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جنہوں نے دیکھ کر محبت کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضور کی محبت کے واسطے سے محبت کی، حضور نے ان سے محبت فرمائی، حضور نے ان پر نگاہ کرم فرمائی، تو وہ حضور کی محبت میں قید ہو گئے۔ لیکن اور بھی بہت سارے ایسے ہیں، ان میں بہت بڑا نام ایک ہمیں نظر آتا ہے جنہوں نے حضور سے بن دیکھے محبت کی ہے، اور اتنی محبت کی ہے کہ اتنی دیکھنے والوں نے محبت نہیں کی جتنی انہوں نے محبت کی ہے۔ وہ آخر وہ کون ہے؟ ان کا نام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اویس کرنی حضور کو بن دیکھے محبت کی، اور اتنی محبت کی کہ حضور نے ان کی محبت کو قبول فرما لیا۔ بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے کہ آمنہ کے لال جسے قبول فرما لے، بڑی قسمت کی بات ہے، بڑے مقدر کی بات ہے۔ آقا کے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر دیکھے محبت کرنا، اس میں بھی مسلمان کے لیے اللہ نے تعظیم رکھی ہے، شان رکھی ہے، بلندی رکھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ اور بھی تو بہت سارے ہیں جنہوں نے بن دیکھے محبت کی ہے، لیکن محبت اسی کی قبول ہوتی ہے جس کی محبت وہ قبول کر لیتے، اس کی محبت میں وہ تڑپ ہوتی ہے، پھر وہ محبت دیکھتے ہیں، پھر تڑپ دیکھتے ہیں، پھر اس محبت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاڈ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھین مد برے، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ حضور کو اللہ نے جو حسن دیا تھا، پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ حسن، اس حسن کا ذکر اللہ نے اس طرح بیان فرمایا کہ حضور کا جو حسن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ابرو ہیں، حضور کے جو ابرو ہیں، ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعصاب مبارک کا ذکر کیا کرو تو اپنے اعصا کا حوالہ دے کر نہ کیا کرو۔ جب کہو کہ یہ پلکیں ہیں تو یہ مت بتاؤ کہ اس طرح کی پلکیں تھیں، نہیں، بلکہ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ یہ پلکیں ہیں، یہ ابرو ہیں۔ فرمایا کہ جب تم حضور کے اعصاب کا ذکر کرتے ہو تو اپنے اعصاب کی مثال نہ دیا کرو، کیونکہ کہاں میرے بے آبرو ابرو، کہاں میرے بے آبرو ابرو، اور کہاں ان کے ابرو پوری کائنات کی آبرو، کہاں ان کے ابرو پوری کائنات کی آبرو۔ تو بڑی ذوق کی عشق کی بات ہے، یہ ہمارا مسلک بھی چونکہ عشق و محبت ہے۔ فرمایا جب حضور کے کسی اعصاب کا ذکر کرو تو اپنے اعصاب کی مثال نہ دو، کیونکہ حضور تو وراء الورا ہیں، حضور تو بلند ہیں، حضور عظیم ہیں، حضور پاک ہیں، اور سب سے بڑی بات وہ حبیب خدا ہے۔ ہم کیا، وہ تو بلند ہیں، ہم تو کوئی چیز نہیں، ہم خاک سار ہیں، خطا کار ہیں، ہم اپنے اعصاب سے ان کے اعصاب کی تشبیہ معاذ اللہ نہیں دے سکتے۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں یہ بے ادبی کے قریب قریب ہے جب کوئی بندہ اپنے اعصاب کی مثال دے کے حضور کے اعصاب بتاتا ہے، یہ بے ادبی کے قریب قریب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیر میر علی شاہ صاحب لکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح تراشا تھا، اس طرح بنایا تھا، اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ مفسرین حضور کے ابرو اور حضور کی پلکوں کو کمان کی طرح، تیر کی طرح مثال دیتے کہ حضور کی جو پلکیں تھیں وہ تیر کی طرح تھی، کمان کی طرح تھی۔ شکار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خنجر سے، تلوار سے، اور ایک تیر سے۔ خنجر اور تلوار سے شکار کرنے کے لیے بندے کا یا اس چیز کا قریب ہونا لازمی ہے،
تاکہ اس پر خنجر اور تلوار چلائی جا سکے، لیکن تیر کا کمال یہ ہے کہ جہاں تک اس نشانے باز کا نشانہ جاتا ہے، یا جہاں تک جتنی دور تک اس کا تیر جا سکتا ہے وہاں تک وہ نشانہ لگا سکتا ہے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابرو، حضور کی آنکھیں وہ تیر ہیں، وہ کمان ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو تکا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہو گئے، جنہوں نے حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھا وہ ابو بکر صدیق ہوئے، جنہوں نے حسن کو دیکھا وہ عثمان غنی ہوئے، جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ مولا علی ہوئے، جنہوں نے حضور کے جلوے کو دیکھا وہ عمر فاروق ہوئے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جنہوں نے دیکھا وہ بھی حسن کے قیدی ہوئے، کیونکہ حضور کا تیر اتنی دور تک جا کر گرا کہ جو دیکھنے والے تھے ان میں مولا علی، ابو بکر، عمر اور عثمان بنے، اور جو نہیں دیکھ پائے وہ بھی حسن کے قیدی ہوئے، اور وہ دیکھنے والے حضرت اویس کرنی بنے۔ فرمایا کہ جو نہیں دیکھ سکے وہ اویس کرنی جیسے دلیر بنے، دلیر صحابی تابعی بنے، اور جو دیکھ سکے وہ ابو بکر بنے، وہ عمر بنے، وہ عثمان بنے، وہ علی بنے۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی بات نہ میں کر سکتا ہوں، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی کر کے آیا ہے، نہ کوئی کر پائے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جملہ گفتگو کر کے ہم تو بات کو سمیٹ دیتے، لیکن حضور کے حسن کی وضاحت کوئی بندہ نہیں دے سکتا۔ حضور کو بن دیکھے محبت کرنے کی وضاحت کوئی نہیں دے سکتا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شمائل ترمذی میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا شفاف چہرہ عطا فرمایا تھا کہ حضور اگر کسی دیوار کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ جس طرح آئینے کے اندر کسی دوسری چیز کا عکس نظر آتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے تو اللہ نے ان کے چہرے کو اتنا شفاف بنا دیا تھا کہ وہ دیوار ان کے چہرے میں صاف صاف دیکھی جا سکتی، صاف صاف دیکھی جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اتنا شفاف تھا، اور چاند اور سورج اگر حضور کے سامنے آ جائیں، اگر حضور ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو چاند اور سورج بھی حضور کے چہرے کے اندر تیرتے ہوئے نظر آتے تھے، حضور کا نور مانگتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ کائنات کی روشنی ہمارے مسلک عشق و محبت کے نظریے سے، حضور کے صدقے سے، یہ کائنات حضور کے صدقے سے ہے، یہ چاند سورج حضور کے صدقے سے، ہر چیز حضور کے صدقے سے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت میں بخشے گا بھی حضور کے صدقے سے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حسن والے تھے، بہت حسن والے تھے، لیکن جامی میاں نے یہاں پہ ایک بات لکھی، وہ کہتے ہیں حضور کا حسن تو بڑا تھا، دیکھنے والے حسن دیکھ کے بھی کلمہ پڑھ گئے اور نہ دیکھنے والے سن کے بھی کلمہ پڑھ گئے۔ جامی میاں فرماتے ہیں، بہت بڑی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کو کسی نے نہیں دیکھا، حضور اقدس کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ عرض کی حضور کسی نے بھی نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا، ان کے دور میں جو تھے انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو آپ فرماتے ہیں ہاں انہوں نے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے رخ انور پر 70,000 اپنی غیرت کے پردے ڈال کے انہیں ہمارے بیچ میں مبعوث فرمایا۔ ان کے پاس رہنے والوں نے بھی انہیں نہیں دیکھا، پھر سبب ان کے پاس رہنے والوں نے بھی انہیں نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن دیکھے پیار کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بن دیکھے کیا، حضرت عمر فاروق نے بن دیکھے کیا، حضرت عثمان غنی نے، مولا علی نے، طلحہ و زبیر نے، سویب نے، سلمان فارس نے، سب نے بن دیکھے پیار کیا۔ یہاں پر میں ایک بات کرتا ہوں، تھوڑی سی فلسفیانہ ہو جائے گی، اگر سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلمات کے ڈیرے تھے، لوگ پاپی تھے، گناہ گار تھے، خطا کار تھے، بہت گناہ کرتے تھے، بڑے بڑے پاپ کرتے تھے، اتنے بڑے پاپ کرتے تھے کہ کعبے کا طواف بھی ننگے ہو کر کرتے تھے۔ آج جو بگڑا ہوا مسلمان بھی ہے وہ مسجد میں آتا ہے تو ٹوپی پہن کر آتا ہے، لیکن اس دور کے پاپی اتنے بڑے پاپی تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ آج کی دنیا کا جو دہشت گرد ہے وہ دوسروں کے بچوں کو مارتا ہے، اپنے بچوں کو نہیں مارتا۔
لیکن وہ ان سے بھی بڑے دہشت گرد تھے جو اپنے بچوں کو مارتے تھے، ان سے بھی بڑے دہشت گرد تھے۔ حضور کی آمد سے پہلے ظلمات کے ڈیرے تھے، بددیانتی تھی۔ آج بھی کہیں کہیں یہ جہالت موجود ہے۔ ہم لوگ حضور کے میلاد کے بعد حضور کے میلاد کا انقلاب بھول چکے ہیں۔ آج بھی جہالت موجود ہے۔ حضور کے آنے سے پہلے جب باپ مرتا وہ اپنے بچے کو وصیت کر کے مرتا کہ بیٹا میں مر رہا ہوں، میں ساری زندگی لڑا تھا، چھوٹی سی بات پہ میں نے اپنوں سے جنگ کی تھی، تو نے بھی جنگ کرنی ہے، ساری زندگی میں لڑا تھا، تو نے بھی لڑنا ہے۔ جب وہ مرتا وہ اپنے بچے سے وعدہ لیتا تھا کہ بھائی میں ساری زندگی لڑا ہوں، اب میں مرنے لگا ہوں، تم نے بھی لڑنا۔ بھائی بزرگ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ ذات کے لیے لڑائی کرے، مسلمان کا کام ہی نہیں کہ وہ اپنی ذات پر لڑائی کرے۔ مسلمان اگر لڑے گا تو وہ صرف نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لڑے گا، خدا کے دین پر لڑے گا، توحید پر لڑے گا، نبوت رسالت پر لڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ کتوں کا کام ہے ذات پر لڑائی کرنا، مسلمان کا کام نہیں۔ اسلام مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ آج بھی یہ جہالت موجود ہے، لوگ پڑوسیوں سے لڑتے ہیں، بیوی بچوں سے لڑتے ہیں، سسرال والوں سے، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بد نگاہی کرتے ہیں، آنکھوں کا زنا کرتے ہیں۔ آج بھی یہ ظلمات، یہ جہالت کے ڈیرے موجود ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ہماری وجہ سے موجود تو نہیں ہے، کیا ہم نے انہیں موجود تو نہیں رکھا ہوا، کیا ہماری ذات ان میں شامل تو نہیں ہے۔ میرے بھائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہی شخص جائے گا جس کا پڑوسی اس سے راضی ہوگا۔ اب یہاں پر ہمارے قبلہ حضرت صاحب میرے استاد محترمہ فرماتے ہیں کہ بات دیکھو یار، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، جنت پڑوسی کو راضی کرنے پر رکھ دی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو تمہاری ذات سے خوش ہوگا، جس سے تمہاری وجہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ ہم بڑے دیانتدار بنے پھرتے ہیں، امانتدار بنے پھرتے ہیں، دیندار بنے پھرتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی دیندار نہیں ہے، عبادت گزار شب زندہ دار نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ امنا کے لال کس بات سے راضی ہوتے ہیں، انہوں نے کیا حکم فرمایا۔ خیر بات آگے نکل جائے گی، اپنے عنوان کی طرف رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلمات کے ڈیرے، لوگ پاپ کرتے تھے، ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے، ظلم ہی ظلم، بدکاریاں، ممبر پر بیٹھ کر بات نہیں کی جا سکتی، اتنے ظلم کیے جاتے، اتنے پاپ کیے جاتے۔ اب جب جو صالح لوگ تھے انہوں نے دعا کی، یا اللہ کسی کو بھیج، یا اللہ کسی کو بھیج۔ کسی نے دیکھا عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس نے کہا یا اللہ آدم کو بھیج۔ کسی نے دیکھا ماں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس نے کہا یا اللہ موسیٰ کو بھیج۔ کسی نے دیکھا کہ کسی غریب کا مال کھایا جا رہا ہے تو اس نے کہا یا اللہ یوسف کو بھیج۔ جب کسی نے دیکھا کہ یا اللہ لوگوں کے اندر صبر ختم ہو چکا ہے تو اس نے کہا یا اللہ ایوب کو بھیج۔ مانگنے والے مانگتے گئے، جب جب ظلم بڑھتا گیا مطالبہ بڑھتا گیا، لیکن اللہ کا قانون ہے، اللہ نے فرمایا جو ایک بار موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں میں انہیں دوبارہ نہیں بھیج سکتا۔ لیکن جو مانگ رہے تھے انہیں تو نہیں پتا کہ اب یہ نہیں آئیں گے، لیکن وہ مانگنے والے مانگتے کہ یا اللہ آدم کو بھیج، حضرت موسیٰ کو بھیج، حضرت نوح کو بھیج، حضرت داؤد کو بھیج، حضرت یوسف کو بھیج، کوئی اپنا نیک بندہ بھیج جو عورتوں کی آبرو کا خیال کرے، جو لوگوں کے اندر صبر پیدا کرے، جو انہیں ہدایت کا رستہ دکھائے۔ لیکن اللہ کا قانون تھا کہ جو ایک بار موت کا ذائقہ چکھ کر جا چکے ہیں وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن مانگنے والے مانگ رہے تھے یا اللہ بھیج، یا اللہ بھیج، یا اللہ بھیج، یا اللہ کرم فرما، کسی کو بھیج، ظلمات کے ڈیرے بڑھ چکے ہیں، یا اللہ کسی کو بھیج، کسی کو بھیج۔ تو اللہ نے فرمایا میں ایسے شخص کو بھیجوں گا، ایسے نبی کو بھیجوں گا، ایسے کریم کو بھیجوں گا، ایسے لجپال کو بھیجوں گا، ایسے سخی کو بھیجوں گا کہ جس کے اندر آدم کی شرافت بھی ہوگی، نوح کی طرح حیا بھی ہوگی،
یوسف جیسا حسن بھی ہوگا، موسیٰ جیسا جلال بھی ہوگا، ایوب جیسا صبر بھی ہوگا، داؤد جیسی آواز بھی ہوگی، بلکہ میں نے ان سے تمام نبیوں کو پہلے جتنے بھی انفرادی کمالات عطا فرمائے تھے میں ان کا جامع بنا کر بھیجوں گا۔ عرض کی یا رب العالمین کسے بھیجے گا؟ کون آئیں گے؟ کون آئیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ آئیں گے کہ اگر موسیٰ کی قوم نافرمان قوم ان سے پانی مانگے تو موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مارے تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ میں ایسے نبی کو بھیجوں گا کہ جن کی قوم کو پیاس لگے گی تو نہ انہیں عصا کی ضرورت ہے نہ پتھر کی ضرورت ہے، وہ اپنی انگلیاں پیالے کے اندر ڈبوئیں گے، اللہ چشمے جاری فرما دے گا۔ عرض کی یا اللہ بھیج، اللہ نے فرمایا بھیجوں گا۔ عرض کی یا اللہ کس کو بھیجے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کی جب قوم کو راستہ نہیں مل رہا تھا تو موسیٰ نے اپنا عصا دریا پر مارا تو دریا کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ موسیٰ کا عصا ہاتھ میں تھا، ہاتھ سے عصا زمین پر مارا، دریا بھی زمین پہ تھا، دریا بٹ گیا۔ فرمایا دریا کے دو ٹکڑے کرنے کے لیے موسیٰ کا وہاں موجود ہونا ضروری تھا، موسیٰ کا عصا ہاتھ میں پکڑنا ضروری تھا۔ فرمایا ایسے نبی کو بھیجوں گا، ایسے لجپال کو بھیجوں گا، ایسے کریم کو بھیجوں گا کہ موسیٰ کو پانی کے دو ٹکڑے کرنے کے لیے عصا مارنا پڑا، دریا کے قریب جانا پڑا، عصا ہاتھ میں پکڑ کے دریا کے دو حصے کرنے پڑے۔ فرمایا میں ایسے لجپال کو بھیجوں گا کہ جسے دو ٹکڑے کرنے کے لیے نہ عصے کی ضرورت ہے نہ کسی دریا کے پاس جانے کی ضرورت ہے، وہ باہر زمین میں نکلیں گے، چاند کی طرف اشارہ کریں گے، دور سے انگلی کریں گے، میں یہ کریمی کا انداز دکھاؤں گا، ان سے محبت کا یہ انداز دکھاؤں گا، ان کا اشارہ ہوگا تو میں چاند کے دو ٹکڑے کر دوں۔ پھر عرض کی یا اللہ بھیج، یا اللہ بھیج، نوح کو بھیج، ایمان والوں کی حفاظت کے لیے نوح کو بھیج، جس طرح نوح نے ایمان والوں کی حفاظت فرمائی تھی، کشتی بنا کے 82 لوگ اس میں بیٹھے تھے۔ عرض کی بھیجوں گا اور ان کی کشتی ایسی کشتی ہوگی کہ صرف سیلاب آنے پر ان کی کشتی میں نہیں بیٹھا جا سکے گا، بلکہ ان کے دور سے لے کے قیامت تک جو چاہے گا ان کی کشتی میں بیٹھ سکے گا۔ عرض کی یا رب العالمین کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ فرمایا نوح کی کشتی کے اندر 82 بیٹھے تھے، لیکن میرے لجپال کی کشتی ایسی ہوگی کہ جس کے اندر 82 نہیں، 82,000 نہیں، 82 لاکھ نہیں، 82 کروڑ نہیں، بلکہ جو بھی ان کے دامن کو تھام لے گا وہ اس کشتی میں بیٹھ جائے گا۔ عرض کی یا رب العالمین کیا ان کی کشتی کو پانی کی ضرورت ہوگی؟ کیا ان کی کشتی لکڑی کی ہوگی، لوہے کی ہوگی، کس کی ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا ان کی کشتی نہ پانی کی محتاج ہوگی، نہ لکڑی کی ہوگی، نہ لوہے کی ہوگی، نہ وہ کشتی وقتی ہوگی۔ فرمایا یا رب العالمین پھر کشتی کون سی ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا وہ فرمائیں گے ماسالو اہلی بیتی ماسالو سفینتی روح، کہ وہ فرمائیں گے لوگوں سن لو میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جس نے میری اہل بیت کا دامن تھام لیا وہ فلاح پا گیا۔ فرمایا کہ ان کی کشتی ان کی اہل بیت ہوگی، ان کی آل ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، ان کے گھر والے ہوں گے، ان کے بعد اگر آپ ان کا دامن تھام لو گے تو وہ اسی طرح ہوگا جس طرح تم کشتی نوح میں بیٹھ گئے ہو اور تم فلاح پا جاؤ۔ اور کہا کہ میں ایسا حسن دے کر بھیجوں گا کہ پوری روئے زمین پہ سب سے زیادہ حسن میں نے یوسف کو دیا تھا، میں ایسا حسن دے کر بھیجوں گا کہ حسن کا یوسف بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے حیرت سے دیکھے گا، ایسا عظیم حسن عطا فرماؤں گا۔ پھر فرمایا میں ایسا صبر دوں گا کہ ایوب کا صبر بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے حیرت سے دیکھے گا۔ فرمایا میں ایسی خوبصورت پیاری شاندار آواز دوں گا کہ جب وہ بولیں گے تو جو داؤد کی آواز میں مہک تھی وہ آواز، جب داؤد علیہ السلام کلام الہی پڑھتے تو چرند پرند کھڑے ہو جاتے، دنیا کا نظام رک جاتا، دنیا محو ہو جاتی۔ فرمایا حضرت داؤد کی آواز بھی ان کی آواز کو دروازے پہ کھڑے ہو کے حیرت سے دیکھے گی، اتنا لجپال بناؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں انبیاء آئے، انبیاء آئے اس لیے آئے، 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 لیکن میرا مسلک عشق و محبت،
یہ کہتا ہے کہ انبیاء صرف یہ بتانے آئے کہ وہ آئیں گے، 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 اور امام فرماتے ہیں رسل انہی کا مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے، کریم ہے یہ دنیا پہ خزانے لٹانے آئے۔ فرمایا یہ دنیا پہ خزانے لٹانے، یہ کریم ہے، جسے چاہیں گے اسے عطا فرمائے گا۔ وہ آئیں گے، ان کے آنے سے کلیاں مسکرا پڑیں گی، وہ آئیں گے تو گلشن میں بہار آ جائے گی، وہ آئیں گے سواری پہ جب بیٹھیں گے سواری چلے گی، سواری کے چلنے سے جو گرد اڑے گی، جو دھول اڑے گی، وہ چاند سورج اپنے ماتھے پہ مل کے چمکنے کا شعور اللہ سے مانگے۔ فرمایا وہ آئیں گے تو ہر چیز مہک اٹھے گی، ہر چیز بدل جائے گی۔ عیسیٰ مسیحا بن کے آئے تھے، عیسیٰ مسیحا بن کے آئے تھے، وہ مسیحا بن کے آئے تھے جو مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ عیسیٰ وہ مسیحا تھے کہ جن کو اللہ نے مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرنا جانتے تھے، اور ہمارے لجپال آمنہ کے لال مردے کو مسیحا بنانا جانتے، مردے دل کو مسیحا بنانا جانتے۔ وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے۔ آشیانے بجنے لگے، عرض کی یا اللہ کسی کو بھیج، کسی کو بھیج، اور مانگنے والوں نے کہا یا اللہ اپنا محبوب بھیج، اپنا محبوب بھیج، محبوب بھیج۔ اب آپ سے کوئی آپ کا بچہ مانگے اور کہے کہ جناب یہ اپنا بچہ مجھے دے دیجیے اور پکا پکا دے دیجیے، تو آپ کہیں گے حضرت کوئی نذرانہ برانہ لے لو، بچہ تو نہ لو، بچہ نہیں دے سکتے۔ کہا یا اللہ اپنا محبوب بھیج۔ آپ سے کوئی کہے کہ یار کوئی اپنا محبوب مجھے دے دے، پکا پکا دے دے، بھیج مجھے دے دے، آپ کہیں گے نہیں یار کوئی پیسے لین دین کی بات کر لے لیکن یہ باتیں نہ کر۔ عرض کی یا اللہ بھیج، اپنے محبوب کو بھیج۔ اب اگر اللہ نہ بھیجتا تو شان کریمی کو یہ شعبہ نہیں دیتا۔ اللہ تو عطا کرتا ہے، نوازتا ہے، جب مانگنے والے مانگتے گئے تو اللہ نہ عطا فرماتا تو یہ شان کریمی کو شعبہ نہیں دیتا، لیکن اگر اللہ عطا فرما دیتا تو یہ غیرت محبت کو گوارا نہیں کہ محبوب دے دیا۔ نازک بات ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب مانگنے والوں نے مانگا کہ محبوب عطا فرما، اگر اللہ نہ عطا فرماتا تو اللہ کی شان کریمی کو یہ شعبہ نہ دیتا، اور اگر اللہ عطا فرما دیتا تو یہ غیرت محبت کو گوارا نہ ہوتا۔ عرض کی یا اللہ چاہیے تو محبوب چاہیے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو دوں گا، اس طرح دوں گا کہ تمہیں اسے کوئی دیکھ نہیں سکے گا، صرف میں دیکھوں گا۔ عرض کی یا رب العالمین کیسا محبوب عطا فرمائے گا کہ صرف تو دیکھے گا، ہمارے بیچ میں ہو کے ہم نہیں دیکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہاں ہاں تم نہیں دیکھو گے، وہ تمہارے بیچ میں ہوں گے، تم انہیں نہیں دیکھ پاؤ گے۔ عرض کی یا رب العالمین کیسے نہیں دیکھ پائیں گے؟ اللہ فرمائے گا جو بھی دیکھے گا انہیں ظاہری طور پر دیکھے گا، مگر ان کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا ہوگا، ان کی حقیقت کو میں جانتا ہوں گا۔ تو رسول پاک آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو بکر صدیق کو حضور نے فرمایا یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو یا میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ فرمایا میں اپنے محبوب کو اس طرح تمہارے بیچ میں مبعوث فرماؤں گا کہ تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی اور میں تمہیں دیکھنے بھی نہیں دوں گا۔ عرض کی یا اللہ یا اللہ تو کیا کرے گا، کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میں اپنی غیرت کے 70,000 پردے اپنے محبوب کے جلوہ انور پر ڈال کے بھیجوں، کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ جو دیکھے گا وہ ظاہری جمال دیکھے گا، حقیقت میں جانتا ہوں یا میرا نبی جانتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا خدا جانتا ہے یا خدا کو رسول جانتے ہیں۔ یہی ہمارا مسلک عشق و محبت ہے۔ حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ بلبل سدرہ ایک مرتبہ بیٹھی عرض کرنے لگے یا رب العالمین اگر آپ مجھے اجازت فرمائیں تو میں نبی محترم کو، شافی معظم کو اپنا اصلی چہرہ دکھانا چاہتا ہوں، اپنا اصلی چہرہ دکھانا چاہتا ہوں، اپنے پر کھول کر دکھانا چاہتا ہوں۔
اللہ نے ارشاد فرمایا میرے بلبل سدرا اگر تو دکھانا چاہتا ہے تو جا، چلا جا، اگر تو اپنی صورت سے پردے ہٹا کر جانا چاہتا ہے تو چلا جا، اگر تو وہاں جا کر اپنا اصلی چہرہ دکھانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ عرض کی یا اللہ جاؤں؟ اللہ نے فرمایا جاؤ۔ یہاں سدرا سے جبرائیل امین نکلے، نبی محترم شافی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے۔ اللہ نے محبوب سے فرمایا محبوب بلبل سدرا جبرائیل امین آ رہے ہیں۔ محبوب وہ آج آپ کو اپنی اصلی شکل دکھانے آ رہا ہے، آج آپ کو اپنے پر کھول کر دکھانے آ رہا ہے، آج وہ اپنے چہرے سے پردے ہٹا کر آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ محبوب میں نے جو آپ کے چہرہ انور پر اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، آپ بھی ان میں سے صرف ایک پردہ اٹھا دیجئے، ان پردوں میں سے صرف ایک پردہ اٹھا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب ہجرت نہیں کی تھی، آپ مکہ میں تھے، حرم میں کعبے کی دیوار کو ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ جبل ابو قیس کے پاس آ کر جبرائیل امین رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جانے نہیں ہوتا، بہت کوشش کی، نہ جانے ہوا۔ غیب الہی کی آواز آئی، جبرائیل جاتا کیوں نہیں؟ کس نے روکا ہے؟ جانا، تو اصلی چہرہ دکھانے آیا تھا، دکھانا، جاتا کیوں نہیں؟ جا کے اپنا اصلی چہرہ دکھا، جو تو پردے کھول کے نبی محترم کو اپنی شکل دکھانا چاہتا تھا، جا کر دکھا۔ عرض کی مولا جانا تو چاہتا ہوں، اسی نیت سے آیا ہوں، مگر جا نہیں پا رہا، وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا، جبل ابو قیس کو کراس نہیں کر پا رہا۔ اللہ نے پوچھا جبرائیل کیا ہوا، کیوں نہیں جا پا رہا؟ عرض کی یا رب العالمین، جو تجلیات مجھے سدرا سے آگے جانے نہیں دیتی، جو سدرا پر مجھے روکے رکھتی ہیں، وہی تجلیات مجھے حرم پہ روک رہی ہیں، یا اللہ میں کیسے جاؤں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جبرائیل ہم نے آپ کو جتنے پردے عطا کیے ہیں ان سب پردوں سے میرے نبی کا ایک پردہ افضل ہے، آپ اس پردے کو نہیں دیکھ سکتے، آپ اس پردے کو پار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے اپنے نبی کے چہرے پر ڈالے۔ میرے نبی کی حقیقت کو میں جانتا ہوں یا میرا حبیب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، وہ ظاہری جانتے ہیں، حقیقت میں جانتا ہوں۔ جبرائیل امین نے عرض کی یا اللہ میں واپس لوٹ آتا ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل امین کا یہ شوق دوبارہ بڑھا، جب حضور معراج پہ گئے، سدرا پہ حضور رکے، کہا حضور میں آپ کو اپنی حقیقت بتانا چاہتا ہوں، اپنے پر کھول کر دکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین آپ کے پر اتنے بڑے تھے کہ اگر آپ اپنے پر کھولیں تو آپ کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہ پوری کائنات سمٹ سکتی، بہت بڑے پر۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا جبرائیل دکھاؤ اپنی حقیقت اگر دکھانا چاہتے ہو۔ حضرت جبرائیل امین نے پر کھولے، اپنی حقیقت دکھائی، اپنے چہرے سے پردے ہٹا کے نبی محترم کو اپنی شکل دکھائی، اپنے کمالات دکھائے۔ اب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تمام نبیوں کی ڈیوٹی کی ہے، مگر سب سے فیورٹ نبی میرے آپ ہیں، سب سے پیارے مجھے آپ لگتے ہیں، میں آپ کی حقیقت کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا تو نہیں دیکھ سکے گا۔ عرض کی حضور دیکھ لوں گا، آپ دکھائیں تو صحیح۔ آپ نے فرمایا جبرائیل نہیں دیکھ پاؤ گے۔ عرض کی حضور دیکھ لوں گا، آپ دکھائیں تو صحیح، ہم سدرا پہ کھڑے ہیں۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا جبرائیل چل پھر ایک قدم میرے ساتھ آگے سدرا کی طرف بڑھ۔ حضور نے قدم بڑھایا، حضور پار کر گئے، جبرائیل پیچھے رہ گئے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل کہا تھا نا تو نہیں دیکھ سکتا۔
حضور کی شان کے بارے میں ہمارا مسلک عشق و محبت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم حضور کو نہیں جانتے۔ چھوٹی سی بات دے کے، مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ ابھی یہاں سے کوئی بندہ اندر آئے، اس نے منہ پر چادر لی ہو، اس طرح کا چادر لی، آپ اندازہ لگائیں گے نا، یہ ہو سکتا ہے صابر صاحب ہوں، قبلہ سرکار محترم ہوں، پیر صاحب ہوں، عثمان صاحب ہوں، قاری صاحب ہوں، بشیر صاحب ہوں، لانگری صاحب، اندازہ ہے۔ جو بندہ جس طرح کا اندازہ لگائے گا اس طرح کا وہ اپنا فرقہ بناتا جائے گا۔ کوئی کہے گا یہ لانگری صاحب ہے، کوئی کہے گا یہ بشیر صاحب ہے، کوئی کہے گا یہ عثمان صاحب ہے، قاری صاحب۔ یہ ایک پردہ، اگر ایک چادر بندہ اپنے چہرے پہ اوڑھ کے اندر آ جائے، آ کر کھڑا ہو جائے، تو آپ سب کی ججمنٹ الگ الگ ہوگی کہ یہ ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر اللہ نے 70,000 اپنی غیرت کے پردے ڈالے ہیں۔ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، تشبیہ دینے کے لیے بات نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آج اگر انسان کے اوپر ایک پردہ ہو تو ہم اسے پہچان نہیں سکتے۔ اگر اپنے اپنے اندازے لگائیں گے تو الگ الگ فرقے بناتے جائیں گے، الگ الگ مسلکوں میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جو بھی ہے خدا جانے، جو بھی ہے خدا جانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، خدا جانے کہ یہ کون ہے، خدا جانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، تو جب آپ یہ کہیں گے تو آپ دوسرے فرقوں میں، دوسرے مسلکوں میں، گستاخی والے عقیدوں میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ اپنے اپنے اندازے لگائیں گے، یار ایک بندہ چادر والا پہچانا نہیں جاتا، اور رب کی غیرت کے 70,000 پردے کیسے پہچان سکتے؟ جس نے دیکھا کس نے کہا وہ بشر ہے، کسی نے کہا جی وہ ہماری طرح، کسی نے کہا وہ نور ہے، کسی نے کہا وہ ایسے ہیں، کسی نے کہا وہ ویسے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ ایسے ویسے تمہاری طرح تمہارے اندازوں پہ نہیں ہے، ان کی حقیقت یا میں جانتا ہوں یا وہ جانتے ہیں۔ تمہیں تو یہ حق ہی نہیں دیا کسی نے کہ تم اس پر بات کرو کہ وہ کون ہے۔ جس کے لیے انہیں بھیجا تھا تم ان سے وہ فائدہ حاصل کرو، مزید کوئی بحث مباحثہ نہ کرو۔ ملا علی قاری امام اہل سنت نے اپنی کتاب کے اندر ان کا ذکر فرمایا، آخری بات کرتا ہوں کہ ملا علی فرماتے ہیں کہ جو تیسرے سپارے کے اندر ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور اللہ کی کرسی کا ذکر پڑھتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ بروز محشر اللہ وہ کرسی چھوڑ دے گا، اللہ وہ کرسی چھوڑ دے گا، اور اللہ فرمائے گا محبوب آپ آئیں اور اس کرسی پر جلوہ افروز ہو جائیں، اور جسے چاہیں اسے نوازتے جائیں، جسے چاہیں اسے عطا کرتے جائیں۔ ہمارا مسلک عشق و محبت ہمیں حضور سے محبت سکھاتا ہے، حضور کی شانوں پر بحث کرنا نہیں سکھاتا، حضور کے معجزات پر حد بتانا نہیں سکھاتا۔ معاذ اللہ ہماری اوقات ہی نہیں بھائی، اور کسی کی یہ ہونی بھی نہیں چاہیے کہ وہ حضور کی ذات پر بات کرے، حضور کے ماں باپ پر بات کرے، حضور کی اہل بیت پر بات کرے، حضور کی ازواج پر بات کرے، حضور کے اصحاب پر بات کرے۔ کسی شخص کو، کسی پیر کو، کسی ملا کو، کسی مفتی کو، کسی بھی شیخ القرآن کو، شیخ الحدیث کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا اندازہ پیش کرے، اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ خدا بنے معاذ اللہ، اور نبی کی شان بتائے، نبی کی حد بتائے معاذ اللہ۔ وہ وراء الورا ہے، ان کی حقیقت یا خدا جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں۔ ہم نے اس لیے ان سے محبت کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا اور احسان عظیم عطا فرمایا۔ ربیع النور کا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ یہ رمضان، یہ سفر، یہ شعبان، یہ جتنے بھی مہینے ملے ہیں اسی مہینے کے صدقے سے ملے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول۔ حتیٰ کہ میرے استاد محترم، میرے شیخ طریقت موجود ہیں، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمیں خدا بھی ملا ہے تو اسی در سے ملا ہے، ہمیں قرآن بھی ملا ہے تو اسی در سے ملا ہے، ہمیں توحید، حیا، عاجزی، ملامت، فقر، فقیری، سخاوت، جو کچھ بھی ملا ہے اسی در سے ملا ہے۔
اور ہم نے ان کی تباہ کرنی ہے. اور ان کی تباہ کیا ہے؟ ان کی فرما برداری ہے. ہر وقت ان کو یاد کرنا ہے، اپنی زبان پر ان کا ذکر رکھنا ہے، درود و سلام پڑھنا. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بہت مبارک ایام ہیں، اس بات پر کوئی اختلاف نہیں. کسی نے کہا 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، کسی نے کہا 13 کو، کسی نے کہا 9 کو، کسی نے کہا 8 کو. بھائی ٹھیک ہے، کوئی اختلاف نہیں، تم 8 کو منا لے، منا تو صحیح نا. چل تو 8 کو نہیں مانتا، 9 کو منا لے، 11 کو منا لے، 12 کو منا لے، 13 کو منا لے، منا تو دل پہ بحث کیوں کرتا ہے؟ بتانا کیا چاہتا ہے؟ روکنا چاہتا ہے عشق سے، ہمیں روکنا چاہتا ہے کہ ہم حضور سے محبت نہ کریں، ان کے ڈنکے نہ بجائیں، ان کی آشیانے کے نغمے نہ گائیں، دھومے نہ مچائیں. تو دیکھ بھی تو کر کیا رہا ہے، اپنا عقیدہ دیکھ کہ تو جہالت والوں میں ہے یا محبت والوں میں ہے. تو میرے بھائیوں، ربیع النور کا مہینہ ہے، ہر بندہ کوشش کرے اپنی کمائی سے، اپنی جیب سے، اپنے گھر کے اندر یہ چراغاں ضرور کرے، حضور کے میلاد کو منائے، حضور کی فرما برداری اتباع کرے، حضور کی اہل بیت سے، حضور کے صحاب سے، حضور سے جڑے ہوئے ہر شخص سے محبت کرے، اور حضور کے ساتھ اپنی غلامی کے وعدے کو مضبوط کرے. یہ جہالت کا دور حضور کے آنے سے تو مٹ گیا تھا، لیکن ابھی بھی کہیں کہیں موجود ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. آستانہ عالیہ نظامیہ سیفیہ کے اندر بعد نماز فجر ہر سال کی طرح درود و سلام کی محفل ہوتی ہے. 5:30 پر 5:30 بجے. کتنے بجے؟ 5:30 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے. فجر کی نماز کے بعد درود تاج پڑھا جاتا ہے، وہ 2-3 منٹ کے اندر، اور اس کے بعد عاشقان رسول، صحیح طرح کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی کیفیت بتا رہی ہوتی ہے، یہ ہمیں مدینے لے کر جا رہے ہیں. میرے عزیزوں، 15 منٹ صرف سلام پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد دعا ہو جاتی ہے، اور پھر مدینے کا لنگر پیش کیا جاتا ہے. تو آپ سب کوشش کریں، 12 ایام میں کوشش کریں کہ کوئی دن نہ چھوٹے. ہمارے قبلہ میرے استاد محترم شیخ طریقت آپ فرماتے ہیں کہ ہر دن کا درود اس طرح پڑھو کہ جس طرح کل مجھے پڑھنے کی زندگی نہیں ملی، میں نے مر جانا ہے. اور ہماری آنکھوں دیکھا واقعہ، یہ جو لوگ جانتے ہیں وہ سلام پڑھنے آ رہے تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے. میرے بھائیو، درود ہی اصل نجات ہے. عبادت کے بعد، نماز کے بعد، فرائض کے بعد درود ہی قبولیت ہے ہماری عبادتوں کی. اس پر کوئی بحث نہیں، کوئی دلیلیں نہیں، کوئی مطالبے نہیں. حضور کو اپنا آقا و مولا ماننا ہے اور ان سے محبت کرنی ہے، اور ان کی محبت کے اندر بدعت نہیں کرنی، شرک نہیں کرنا، بددیانتی نہیں کرنی، بد لفظی نہیں کرنی، کوئی بری بات نہیں. کوئی ایسی کہانیاں بھی حضور سے نہیں جوڑنی جو معاذ اللہ ہمیں دوزخ کی طرف لے جائے. کوشش کریں، ارادہ کریں، نیت کریں. آج 1 ربیع الاول ہے، کل 2 ہو جائے گی. صبح بعد نماز فجر کوشش کرے ہر بندہ اس مسجد میں حاضری کو یقینی بنائے. ہر خاص و عام کو دعوت ہے. جس طرح ہم رمضان المبارک میں شب برات کی، شب لیلۃ القدر کی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی یہ بخشش کی رات ہے، آ جاؤ، یہ بڑی مغفرت کی رات ہے، اسی طرح ہم سب کے آگے ہاتھ باندھ کے یہ گزارش کرتی ہیں کہ اس سلام میں ضرور شرکت کرو. ہو سکتا ہے کہ آپ کا آنا آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا آنا ہمارے سلام کی قبولیت کا سبب بن جائے. اور میرے عزیزو، ہر بندہ ہمارے لیے رسپیکٹڈ ہے، ہر بندہ محترم. کوشش کریں خود بھی آئیں اور اپنے ساتھ ساتھیوں اور دوستوں کو لے کر آئیں. یار مجھے بتائیں، ہمارے پاس حضور سے محبت کے علاوہ اور ہے کیا؟ پیچھے دین میں بچتا کیا ہے؟ نماز کی ٹکریں ہی رہ جاتی ہیں، لیکن ان میں خلوص حضور کی محبت ڈالتی ہے. تو میرے عزیزوں، صبح آؤ، 15 منٹ کا سلام ہوتا ہے، اس کے بعد ناشتہ، بہت مختصر وقت کے اندر آپ فارغ ہو جائیں گے. ڈیوٹی والوں کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، بچوں کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، اسکول کالج والوں کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. آخری 15 منٹ میں نے اس پہ لگائے ہیں آپ کو دعوت دینے میں. ہر خاص و عام جتنے بھی محترم ہیں جو پچھلے سال آتے رہے، اس بار بھی سب کو دعوت ہے کہ کوشش کریں. اگر کوئی نہیں اٹھ سکتا، کسی کے لیے مشکل ہے، تو وہ مجھے نمبر اپنا لکھوائے، عثمان صاحب کو لکھوائے، قاری صاحب کو لکھوائے، ہم اسے جگائیں گے، انشاءاللہ ڈیوٹی کریں گے ذمہ داری سے. تو میرے بھائیوں، یہ ایام ہاتھوں سے کھونے کے ایام نہیں ہیں، ہاتھوں سے ضائع کرنے کے ایام نہیں ہیں. اگر اب بھی ہم نہیں سنبھلیں گے تو کب سنبھلیں گے؟
اگر اب بھی ہم نہیں اپنی راہوں کو درست کریں گے تو کب کریں گے؟ یہ بڑا مبارک ایام ہے، ماہ ربیع النور ہے۔ اس ربیع النور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال کے ہمارے بیچ میں مبعوث فرمایا۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، شکر گزار ہیں، شکر گزار ہیں، شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کے نور کا فیض عطا فرمائے، ان کے اصحاب جیسا عشق اور ادب عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری ان باتوں کو تاثیر بنا کے ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ نویت سنت الاعتکاف کی نیت فرما لیں۔